Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Rooh Booli, Speech of Soul. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتله بطنه لم يعذب في قبره صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پیٹ کی بیماری یعنی دست و استسقاء وغیرہ میں مر گیا تو اسے اس کی قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا نخواستہ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے اور پیٹ کی درد کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہاں شہید سے مراد حکمی شہید ہے، یعنی اس کے اوپر شہید کا حکم لگایا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یا حقیقی شہید تو وہ ہوا کرتا ہے جو میدان جنگ میں شہید ہو جایا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے جو اس شخص کو لاحق ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس در کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاک و صاف ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا مقام عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت رکھتی ہے۔ اس محبت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شہیدوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھنے والا بنائیں اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دنیا اور آخرت کے اندر حاصل کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Rooh Booli on YouTube.